نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ توبہ، اس کو سورہ انفال کا تتمہ اور تکملہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام براءت بھی ہے، براءت، جہاں سے جس حرف سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ اس کے اندر بھی جہاد کا جو ہے نا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کی کچھ بری خصلتوں کا بیان فرمایا اور ایمان والوں کو بھی تھوڑا سا جھنجھوڑا کہ تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں نکلتے، اور ایمان والوں کو اس سے بھی کہا گیا کہ اگر تم اپنے گھروں سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے اگر تمہیں زیادہ محبت ہے اللہ رسول کے نکلنے سے، تو یہ سخت ڈانٹ ہے، پھر اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ اللہ کا امر آنے والا ہے، اللہ کا سخت جو ہے جب وہ امر آئے گا تو وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اس لیے ایمان والوں کو کہا کہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، جب اللہ رسول کا حکم آ جائے بس تم تیار ہو جاؤ اور جہاد کے لیے۔ تو براءۃ من اللہ و رسولی، اور اس میں ایک یہ بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اب مشرکین کو مکہ سے نکال دیا جائے، اب ان کو حرم میں داخلے کی ان کی اجازت نہیں ہے، ان کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ سورت مبارکہ غزوہ تبوک کے وقت نازل ہوئی اور سن 9 ہجری میں۔ تو اس کے اندر جب چونکہ یہ غزوہ تبوک جو ہے یہ بہت سخت غزوات میں سے، جیش العسرہ بھی اس کا نام ہے، یعنی تنگی کے زمانے میں ادھر سے فصلیں پکی ہوئی ہیں اور ادھر سے جہاد کا حکم آ گیا، اور جہاد بھی سپر پاور کے ساتھ، جو اپنے زمانے کی سپر پاور ہے۔ تو اب اندازہ فرمائیں کہ مسلمان کبھی بھی کسی مادی قوت سے نہ متاثر ہوتا ہے نہ ڈرتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم اور دائم رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم اور دائم رہے، اور توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھے۔ جب انسان اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرے گا تو پھر اللہ اپنی شایان شان مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے اس غزوے میں اس طرح کے ادھر سے مشرکین کو کے بارے میں حکم دیا ان کو حرم سے نکال دیا جائے، اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم حجاج کو پانی پلاتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رسول پر ایمان لانے سے زیادہ بہتر ہے؟ تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اصل اللہ رسول پر ایمان لانا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بڑے درجات کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ جہاں بھی ہوں، وہ چاہے مکہ میں ہوں، چاہے مکہ سے باہر ہوں، مدینہ میں ہوں، مدینہ سے باہر ہوں، ایمان والے جہاں ہوں گے وہ جو اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کریں گے، اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کریں گے، ان کے لیے اللہ نے بڑے درجات رکھے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے آپ قتال کریں، جو آپ کو مکہ میں آنے سے روکتے ہیں یا اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے روکتے ہیں، تو آپ ان سے جہاد کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی چونکہ ان کے ساتھ کچھ رشتہ داریاں بھی تھیں، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ساتھ ساتھ فرمایا، اور ساتھ یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ چونکہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، تو اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں جب لڑائی اور جہاد اور جنگ کا حکم آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ بھئی وہ میرے قریبی ہیں، میرے خونی رشتہ دار ہیں، تو اس لیے آگے ساتھ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، ایک ایک کا نام لے کر، ایک ایک کا نام، ان کان، آپ فرما دیں ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں رکاوٹ ہیں، وہ تعلق ختم، و ابناؤکم، تمہاری اولاد جو تمہیں اللہ رسول کے حکموں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنے، و اخوانکم،
تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا اگر تمہاری ان کے تمہارے اپنا مال ہے جس کے تمہیں ختم کا اور اس کے مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، مال کی محبت زیادہ ہے، یا تمہاری ان کافروں کے ساتھ پارٹنر ہے، ان سے حصہ داری ہے، اور بھئی اگر ہم جہاد کریں گے تو مالی نقصان ہو جائے گا، اس وجہ سے بھی اگر تم اللہ کے رسول کے حکموں کو پورا نہیں کرتے تو، اور آگے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تجارت ہے تمہاری ان کے ساتھ، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری رہائش گاہیں، تمہارے گھر، تمہاری زمینیں، تمہارے پلاٹ، تمہاری مارکیٹیں، ہاں یہ اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسول اللہ رسول سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، اور وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ، بہت سخت ڈانٹ والی آیت ہے یہ، ایمان والوں کو اس آیت کے اس آیت کو کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے اور اس آیت کو سمجھنا چاہیے کہ اصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، اصل کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنا، اور شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا، تو اس کے لیے جو رکاوٹ بنے اس رکاوٹ کو چھوڑ دو، اس سے کوئی تعلق نہیں، جس کا تعلق اللہ سے ہے میرا تعلق اس سے ہے، جو اللہ رسول کا نہیں ہے وہ میرا ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے منافقین کے بارے میں بھی یہی آگے ساتھ ساتھ فرمایا کہ چونکہ اللہ رسول سے ان کا تعلق نہیں ہے تو وہ ایمان والوں کی خوشی سے خوش نہیں ہوتے، ایمان والوں کی فتح سے ان کو خوشی نہیں ہوتی، جب ایمان والوں کو تکلیف پریشانی پہنچتی تب وہ خوش ہوتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے ہو نہیں سکتے چونکہ اللہ رسول سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایمان والوں کو پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نکلتے کیوں نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں نکلتے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، کیا دنیاوی زندگی کو تم نے ترجیح دے دی ہے، تم زندہ رہنا چاہتے ہو؟ مسلمان تو زندہ رہتا ہے اللہ رسول کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ مرتا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا نا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ سے ملاقات کیا ہے کہ جب اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا، اللہ کے حکموں کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے زندگی موت برابر ہے، تو اس نے تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، زندگی ہے تو حکموں کو پورا، اگر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جان جاتی ہے تو شوق سے جان لے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ ایک عربی کا مقولہ ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ موت، ایک صحابی، ایک لشکر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کافروں سے جہاد کے لیے نکلا، جب مذاکرات شروع میں ہوئے تو انہوں نے لکھا، مسلمانوں کے سپہ سالار نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے وہ موت سے اس طرح محبت کرتی ہے جس طرح تم کافر شراب سے محبت کرتے ہیں، مسلمان تو موت کو اس طرح محبوب رکھتا ہے۔ تو آج مسلمانوں کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ مسلمان موت سے ڈر گیا، بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسلمان جہاد سے پیچھے کیوں ہٹتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، اور مرنا تو مرنا ہے، یا تو کہیں کہ بھی جہاد پہ نہیں جائیں گے تو بچ جائیں گے، مرنا تو مرنا ہے، موت تو ہر حال میں آ کے رہنی ہے، اور سب سے پیاری، سب سے میٹھی، سب سے محبوب موت تو ہے ہی شہادت کی۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی واپسی کا تقاضا نہیں کرے گا، کوئی بھی واپسی کی تمنا نہیں کرے گا جنت میں جانے کے بعد، سوائے کس کے؟ مجاہد کے، جس نے اللہ کی راہ میں خون دیا، گردن پیش کی، شہادت کا منصب جس کو ملا، تو
وہ کہے گا یا اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں پھر جاؤں تیرے دشمنوں سے لڑوں اور مجھے شہادت کا وہ لطف دوبارہ حاصل ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ میں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میرا دل چاہتا ہے، مجھے محبوب ہے، مجھے پسند ہے، میری تمنا ہے کہ ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جو، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں شہید کر دیے، ثم احیا ثم اقتل، 3 مرتبہ ارشاد فرما۔ تو اب اندازہ فرمائیں کہ موت اللہ کی راہ میں یہ کتنی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ حادثات میں جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور بیماریوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، یہ کیا مرنا ہے؟ اصل تو وہ مرنا جو اللہ کے نام پہ مرنا ہے۔ اس لیے جہاد سے مسلمان اسی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ یہ ان کو زندگی محبوب ہو گئی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر دوسرے کافروں کو اس طرح مسلمانوں پر بلائیں گے، اس طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے حیران ہوئے، چونکہ انہوں نے تو یہ منظر کبھی دیکھا نہیں۔ وہ دیکھ رہے تھے ہم اتنے تھوڑے ہوتے ہیں اور کافروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فتح اور کامیابی عطا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اب من قلت رسول اللہ، یا رسول اللہ اس وقت ہم بہت کم ہوں گے؟ اور میں نہیں قلیل نہیں ہوگے، ولیکنکم غصاء کا غصاء السیل، اس وقت تم اس طرح اتنی کثرت کے ساتھ ہوگے کہ جس طرح سمندر پہ جھاگ ہوتی ہے، اتنا تم زیادہ ہوگے تعداد میں۔ تو یا رسول اللہ پھر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیماری لگ جائے گی، ایک بیماری لگ جائے گی تمہیں ایمان والوں کو، اس بیماری کی وجہ سے۔ وہ بیماری کیا ہے یا رسول اللہ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن کی بیماری تمہیں لگ جائے، وہن کی بیماری۔ تو صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہن کی بیماری۔ تو آج مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ غور کرنا ہے، کہیں میرے دل میں وہن تو نہیں ہے، وہن تو نہیں ہے۔ وہن کیا ہے؟ دنیا بنانے کے جذبات، دنیا میں تر و تازہ رہنے کے، دنیا کی خواہشات اور تمناؤں کو پورا کرنے کے جذبات اور اس کی محنت اور کوشش اور تگ و دو میں لگے رہنا، یہ وہن تو نہیں؟ اور موت کو ناپسند کر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو تم کیوں نہیں نکلتے، کیوں نہیں نکلتے، بلکہ نکلو۔ اور ساتھ کی کیا فرمایا؟ انفروا خفافا وثقالا، نکلو جیسا بھی ہو، ہلکے ہو، بوجھل ہو، مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کم ہو، زیادہ ہو، بیماری کی حالت میں، صحت کی حالت میں، جس حالت میں بھی ہو نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو یہ ایک زبردست حکم اور زبردست ترغیب ہے کہ اللہ کی راہ میں ہر حال میں جہاد کرنا اور جہاد کے لیے نکلنا۔ اور اس کے بعد منافقوں کی وہ عادت کہ جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں خوشی میں تو یہ تنگ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کو یہ تکلیف میں دیکھتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ تو ان کا کام کیا ہے؟ فتنہ فساد پھیلانا اور ماحول کو خراب کر کے رکھنا۔ تو اور یہ منافق جو ہیں ان کی بڑی جو بری خصلتیں ہیں ان میں سے ایک خصلت کیا ہے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ یہ منافق آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو بری باتوں کا ہی حکم کرتے رہتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، اور ان میں کوئی اچھا کام کرنا بھی چاہے تو اس کو روک دیتے ہیں، وینہون
عن المعروف. یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رسول پر ایمان نہیں ہے، ان کو دل میں اللہ رسول کی عظمت نہیں ہے. اور ایمان والوں کا کیا کہا ان کے بارے میں؟ اور ساتھ اس کا یہ منافق، ان کے سارے عمل، ان کے سارے کرتوت کافروں جیسے ہی ہے. کیونکہ کافروں کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اچھے کام تو کرنے نہیں ہیں، اللہ رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرنی ہے، اللہ رسول پر وہ ایمان نہیں لاتے، تو اس لیے تو وہ کافر ہیں. تو جب وہ کافر ہیں تو سارے کام ان کے الٹ ہی ہوں گے، اللہ رسول کے حکموں کے خلاف ہوں گے. تو ان کے کام بھی وہی ہیں. اور ساتھ کیا فرمایا؟ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ فرماتے ہیں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین یعنی قوم شعیب، ان سب پر جنہوں نے ایمان قبول کیا اللہ نے ان کو کامیابیاں عطا کی. کیونکہ ان میں سے اکثروں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا اللہ نے. اس لیے کہ ان کے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجے، رسولوں کو بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ان تک پہنچایا، اللہ کی بات پہنچائی، انہوں نے نہیں مانا، اللہ نے ان کے بستیاں الٹ کے رکھ دی. اور فما کان اللہ لیظلمہم، یہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. جب پیدا اللہ نے کیا، صحت زندگی اللہ نے دی، اور دنیا کی آسائشیں، ضروریات، پھل، باغات یہ اللہ نے دیے، تو اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ پر ایمان نہ لانا یہ ان کا سب سے بڑا جرم ٹھہرا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے شرک کر کے، انہوں نے کفر کر کے، انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون. اور قرآن کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جہاں جب کافروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں، اور جب ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کافروں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں. یہ فرما بردار ہیں، یہ نافرمان ہیں، یہ ماننے والے ہیں، یہ انکار کرنے والے ہیں. تو ساتھ ہی والمؤمنون والمؤمنات، اللہ اکبر، سبحان اللہ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن ہی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، مومن ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومن ہی ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ تعلق داری آپس میں ہی رکھیں. کیوں؟ کہ یأمرون بالمعروف، جب یہ آپس میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے رہتے ہیں. یأمرون بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں. وینہون عن المعروف وینہون عن المنکر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، غلطی نہ کرے، کوتاہی نہ کریں، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہتے ہیں. یہ ایمان والوں کی خصوصیات میں سے کہ یہ آپس میں تعلق ایک دوسرے کا رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بھلی باتوں کا حکم کرتے رہتے ہیں، بری باتوں سے روکتے رہتے ہیں. اور ساتھ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت میں بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت میں بری باتوں سے روکتے ہیں. تو یہ ان کی بڑی خوبی ہے. جب یہ کام کرتے ہیں تو اسی لیے کیا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ ان پہ رحم کرے گا، ان قریب اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کی بارش برسے گی، اللہ ان کو دنیا میں بھی خیریں، آخرت میں بھی کامیابیاں نصیب کریں گے. اور اس کے آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین. یہاں بھی ایک بات سمجھ لی جائے کہ کافروں کے ساتھ بھی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے بھی جہاد کریں، منافقین سے بھی جہاد کریں. وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں. وغلظ علیہم، کافروں سے بھی جہاد، منافقوں سے بھی جہاد.
کافروں سے تو وہ تو پتہ چل گیا سب کو، کافر اللہ رسول کے منکر ہیں، تو منافقوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو سورہ بقرہ کے شروع میں ان کی جو بڑی نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک سب سے نمایاں جو نشانی ہے، منافق وہ ہے جو صحابی رسول سے دشمنی کرتا ہے۔ منافق کون ہے؟ جو صحابی رسول سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہے۔ یہ منافق کی وہ نشانی ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام سے دشمنی وہی کرے گا جو اللہ رسول کا دشمن ہے، اللہ رسول کی دشمنی جس کے دل میں ہوگی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صحابہ اکرام سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ اگر کسی نے صحابہ اکرام سے دشمنی کی، میری دشمنی کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ تو اور ساتھ یہ ایک بڑی علامت اور نشانی، تو ان سے بھی جہاد کا حکم ہے۔ کافروں سے جہاد قتال، اور منافقوں سے جہاد بالدلائل۔ اس لیے ان دونوں سے جہاد ضروری ہے، لازم ہے۔ تو اس لیے جو ایمان والے کافروں سے جہاد میں مصروف ہیں، ان کی بھی مدد اور نصرت کرنا ایمان والوں پر لازم اور ضروری ہے، اور جو منافقین کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں ان کی بھی مدد نصرت کرنا بھی ایمان والوں پر لازم اور ضروری ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ان دونوں کا ٹھکانہ، یہ کافر اور منافق، ان دونوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اور وہ بدترین جگہ ہے۔ اور چونکہ منافق جو ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، کلمہ بظاہر پڑھتے ہیں، تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو منافق تھے تو اللہ نے تو ان کے پول کھول دیے، نام لے لے کے بتا دیا، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ایک صحابی کو رضی اللہ عنہ کو سب کی نشاندہی فرما دی کہ یہ منافق ہیں۔ اور جو یہ غزوہ تبوک میں تو منافق کھل کے سامنے آ گئے، کھل کے سامنے آ گئے، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہیں اور یہ منافق ہیں۔ اب آپ ظاہر ہے کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، مسلمانوں میں رہتے تھے، اور وہاں مدینہ منورہ میں رہتے تھے، تو اب ظاہر ہے ان میں بھی لوگ بھرتے تھے۔ اب وہ مر گئے منافق، تو اب وہ آ جاتے حضور علیہ السلام کے پاس، جی یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ اب حضور علیہ السلام جو بظاہر کلمہ گو تھے، کبھی پڑھا دیتے، کبھی، اب شروع میں تو چونکہ نرمی تھی تو کسی کا پڑھایا یا نہیں، لیکن جب وہ آدمی مرا، وہ شخص کہ جو منافقین کا سردار تھا، جو منافقین کا سردار ہے، اس کے مرنے پر جب جنازے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، اللہ رسول کو تکلیف پہنچانے والا ہے، ایذا پہنچاتا رہا ہے ساری زندگی، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت کے ساتھ تعلق تھا، رحمت کا، رأفت کا، مودت کا، محبت کا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے زندگی اس ظالم نے جیسی بھی گزاری، اب اس کے لیے توبہ استغفار کرے، شاید آخرت اس کی سنور جائے۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، اور ادھر سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ آپ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ آپ کبھی بھی ان کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ پہلے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں، ان کے لیے توبہ کریں یا ان کے لیے نہ کریں، ان کے لیے کریں یا نہ کریں، ان کو ولو ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا کہ آپ بے شک 70 مرتبہ بھی ان کے لیے توبہ استغفار کریں گے نا، اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے بس منع کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اور جس کے بارے میں کنفرم ہو جائے کہ یہ منافق ہے، اس کے دل میں صحابہ اکرام کی دشمنی اور عداوت ہے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ان کی نماز جنازہ پڑھے گا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے سختی سے منع کر دیا
اپنے پیغمبر علیہ السلام کو، ولا تقم، جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ان کی قبر پہ بھی نہیں کھڑا ہونا، ان کے قبرستان میں بھی نہیں جانا. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یہ اللہ رسول کا انکار کرنے والے تھے، انہوں نے فسق و فجور میں زندگی گزاری اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی. تو آگے پھر ایمان والوں کو غزوہ تبوک میں کچھ صحابہ اکرام پیچھے رہ گئے تھے کمزوری کی وجہ سے، جن کے پاس اسباب نہیں تھے، جن کے پاس زاد راہ نہیں تھا، تو وہ بڑے غمگین، افسردہ، آزردہ دل تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بڑی تسلی کے الفاظ ارشاد فرمائے. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور الرحیم. اس آیت میں اللہ رب العالمین کمزوروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے اور جن کے پاس زاد راہ نہیں تھا، یہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان پر کوئی گناہ نہیں، تسلی دی. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان کا وہ جذبہ، وہ شوق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور اپنی زندگی میں نافذ اور لاگو کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں، اور ہمارے لیے دنیا کی جو آزمائشیں اب چل رہی ہیں، تکلیفیں جو چل رہی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتے ہوئے ان آزمائشوں کو ختم فرمائیں، ان تکلیفوں کو دور فرمائیں اور پوری امت مسلمہ کو راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.